السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے ہم اس درس کے اندر انشاءاللہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے چند باتیں سماعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کچھ پس منظر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنیادی معلومات انشاءاللہ جانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم کے بیٹے تھے۔ قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد نام 4 مرتبہ وارد ہوا ہے، سورہ آل عمران کے اندر، سورہ احزاب کے اندر، سورہ محمد کے اندر اور سورہ فتح کے اندر۔ ان 4 صورتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد وارد ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا نام مشہور ہے، وہ بھی قرآن کے اندر سورہ صف کے اندر وارد ہوا ہے، احمد نام۔ یہ 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تھے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے القابات اور بہت ساری صفات بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مختلف ناموں سے قرآن مجید کے اندر یاد کیا ہے، کہیں شاہد، کہیں مبشر، کہیں نذیر، کہیں داعی، اور اس کے علاوہ کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا النبی۔ اس کے علاوہ مختلف اسلوب سے اور مختلف انداز سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا ہے۔ کہیں سراج منیر سے اللہ رب العالمین نے تعبیر کیا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ پورا نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اگر دیکھنے جائیں تو ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اور سلسلہ جو ہے متفق علیہ ہے۔ اور اس بات پر بھی محدثین کا اور مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، ان کی اولاد میں سے تھے۔ لیکن اب عدنان سے لے کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کتنی پشتیں تھیں اور کتنے واسطے تھے، یعنی کتنے باپ دادا جو ہے بیچ میں آئے، ان کا ذکر ان کے ناموں کے اندر اور ان کی تعداد کے اندر مورخین کا اختلاف ہے۔ بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ عدنان جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور قریش جو ہے عدنان کی اولاد میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قریش میں سے اور بنو ہاشم میں سے۔ قریش عرب کا معزز قبیلہ تھا، معزز خاندان تھا، اور قریش کے اندر قصی کو جو مقام حاصل ہوا وہ کسی کو اس سے پہلے حاصل نہیں ہوا۔ قصی بن کلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں اوپر کی نسلوں میں، اوپر کی پشتوں میں۔ قصی جو ہے یتیم پیدا ہوا تھا اور اس کا نام زید تھا۔ قصی بن کلاب کا نام کیا تھا؟ اس کا نام زید تھا، اور یتیم پیدا ہوا تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر جب والد کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنی ماں کے ساتھ شام کے علاقے میں قبیلے ازرع کے یہاں رہنے لگ گیا تھا۔ جب وہ بڑا ہوا اور جوان ہوا تو پھر وہ مکہ واپس لوٹ آیا، اور مکہ کے اندر جو ہے ایک واقعہ مشہور تھا کہ انہوں نے جو ہے بڑے عجیب و غریب طریقے سے خانہ کعبہ کی متولیت کو حاصل کیا، یعنی خانہ کعبہ کے متولی بنے، اور یہ قریش کے سب سے پہلے شخص اور فرد تھے جو خانہ کعبہ کے متولی بنے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے قریش کے اندر یہ خانہ کعبہ کی متولی بننے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگے دادا تھے عبد المطلب، یہ مکہ کے سردار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے جب ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل یعنی اس سال ہوئی جس سال ابرہا نے ہاتھیوں سے
خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی تھی اور حملہ کیا تھا اسی سال عام الفیل، کیونکہ عرب کے اندر اس سے پہلے کوئی سن کا یا سال کا سلسلہ جو ہے کوئی تصور نہیں تھا یا سلسلہ اس طرح قائم نہیں تھا۔ وہ کسی واقعے یا حدث سے یا کوئی بڑا معاملہ ہوتا تھا، اس واقعے سے چیزوں کو جوڑتے تھے اور پھر اسی سے جو ہے اپنے سالوں کی پہچان کرتے تھے کہ فلاں سال جس سال وہ واقعہ ہوا اس سال یہ معاملہ پیش ہوا، یا اس سال سے جو ہے اس واقعے سے اتنے سال پہلے یا اس واقعے کے اتنے سال بعد یہ ہوا۔ اس طرح یہ لوگوں کے درمیان سال کا سلسلہ جاری تھا اور اس طرح لوگ جو ہے اپنے واقعات کو اور اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا کرتے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہوئی وہ عام الفیل، یعنی اس سال جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں سے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی تھی اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور عیسوی سن کے حساب سے 571 عیسوی اپریل کی 22 تاریخ یا 20 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ بہرحال 20 تاریخ کو اکثر جو ہے مورخین نے یا محققین نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ 20 اپریل 571 عیسوی میں سوموار کے دن مکہ مکرمہ کے اندر صبح کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور عام الفیل تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدا ہوئے۔ تاریخ اسلامی مہینہ جو ہے ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور اسلامی تاریخ اس میں جو ہے مورخین کا کافی اختلاف ہے، لیکن محققین نے اور ماہر فلکیات نے جس تاریخ کو اختیار کیا ہے وہ 9 ربیع الاول کی تاریخ زیادہ راجح ہے۔ 9 ربیع الاول دوشنبہ یعنی سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر صبح کے وقت میں پیدا ہوئے۔ 571 عیسوی کی جو ہے اپریل کی 22 یا 20 تاریخ تھی، اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر جو ہے نام اور تعارف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا پس منظر تھا۔ انشاءاللہ اگلے حلقوں میں اس کے تعلق سے مزید انشاءاللہ وضاحت پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔